نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا جبرت پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کسرہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. حاضرین و سامعین محترم، عنوان گفتگو کے طور پر سورہ اسراء کی پہلی آیت کریمہ کا کچھ حصہ حصول برکت کے لیے، حصول عنوان کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے رسول کونین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی شان اقدس کو معجزہ معراج کے ساتھ بیان فرمایا ہے. ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کروانے کے لیے لے گئی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور پھر آگے اسی معجزہ معراج کا بیان ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ آیت کریمہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کا مختصر بیان، اور پھر اسی معجزے کو تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے سورہ النجم میں بیان کیا ہے. بہرحال
آج کی نشست میں جس قدر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کچھ معروضات اس حوالے سے عرض کروں گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی معروف کتاب فوائد الفوائد میں بیان کرتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس مرحلہ وار سفر کو 3 اصطلاحات کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے بیان کیا ہے جن میں پہلا ہے اسرا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر۔ دوسرا مرحلہ ہے معراج، مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس سے مرحلہ وار 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک کا سفر۔ اور جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے اعراج، سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک کا سفر اور عروج۔ یہ 3 اصطلاحات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے مختلف مراحل کے طور پر بیان فرمائی ہے، اور یہ تینوں شانیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر سے مناسبت بھی رکھتی ہیں۔ اور اگر یہ تینوں شانیں ہم غور کریں تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جزو لا ینفک ہونے کے ناطے پہلو با پہلو آپ میں موجود بھی ہے، اور ہر شان کا اظہار اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے مرحلہ پر اور اپنی اپنی منزل پر روح پذیر بھی ہوا۔ بصیت مجموعی اگر ہم رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو لیں تو یہ 3 چیزوں سے عبارت نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی چیز بشریت ہے، دوسری نورانیت، اور تیسری مظہریت و حقیقت۔ اور یہ تینوں شانیں اپنے اپنے مرحلہ پر ذات مصطفیٰ میں یکجا نظر آتی ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ تینوں شانیں آقا علیہ السلام کی شخصیت کا حصہ بھی ہیں، اور ان تینوں شانوں کا ظہور اپنے اپنے مرحلہ اور اپنے اپنے مقام پر بھی رونما ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یوں ہم دیکھیں تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جان الصفات اور جان الکمالات نظر آتی ہے۔ بشریت، نورانیت اور حقیقت، یہ تینوں شانیں اللہ رب العزت نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے مختلف مراحل میں بیان کی ہے۔ مختصراً مسجد معراج حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہوا۔ مسجد اقصیٰ میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیع انبیاء و مرسلین ان کی امامت فرمائی، اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، عالم انسانیت میں
عالم انسانیت میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ شان والی جو ذوات مقدسات ہیں وہ انبیاء علیہ السلام اور رسول اعظام کی، اور رسول کونین اپنی شان بشریت میں بھی اس مقام پر نظر آتے ہیں کہ سارے عالم انسانیت کے عظیم ترین افراد آپ کے مقتدی اور مصطفیٰ امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے آسمانوں کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، حتیٰ کہ مقام سدرہ، وہ مقام جہاں عالم ملکوت و نورانیت اپنے عروج پر نظر آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اس مقام پر، وعلیکم السلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے، آمین، شفا کرے، اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں کر رہا تھا مقام سدرہ پر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم عالم نورانیت کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ عالم نورانیت کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جبرائیل امین، جو کہ رب قدوس کے نمائندہ بن کر جنت سے براق لے کر اس براق کے لگام بردار بن کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تھے، اپنے کافوری ہونٹوں سے آقا علیہ السلام کے تلوہ مقدس کو چوما تھا، اور اس کافور کی ٹھنڈک سے آقا بیدار ہوئے، سفر معراج پہ روانہ ہے۔ وہی فرشتہ جو سید الملائکہ ہے، سارے فرشتوں کا سردار ہے، مسجد حرام سے آپ کو ساتھ لے کے چلا ہے، مسجد اقصیٰ پہنچا ہے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا، وہاں پہنچا تو دست بستہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، عرض اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہیں تک آ سکتا تھا، اس سے آگے اگر میں ایک بال برابر بھی بڑھا تو رب قدوس کی تجلیات سے میرے پر جل جائے گے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، اگر یکسر موئے برتر برم، فروغ تجلی بسوزت برم، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا تھا، پوچھا تھا، حل من حاجت ربک، اے جبرائیل کیا تجھے اپنے رب سے کوئی حاجت ہے کہ میں تیری طرف سے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں؟ جبرائیل امین جو کہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے نا، سر سجدے میں تھا،
تو زبان پر ایک ہی جملہ تھا، رب حبل امتی، رب حبل امتی۔ اعلان نبوت تو نہیں کیا پیدا ہوتے ہوئے، اعلان نبوت تو فرمایا 40 سال کی عمر میں، مگر یہ دعا فطرتاً حرز جان تھی۔ اور جب آقا کا وصال مبارک ہو گیا، آقا کا وصال مبارک ہو گیا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ جب آقا علیہ السلام کو آپ کی قبر انور میں لٹا دیا گیا تو آپ کے ہونٹوں میں جنبش تھی، آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ میں قبر میں اترا، قریب جا کے کان لگائے تو اللہ کے نبی کی زبان پر یہی کلمہ تھا، رب حبل امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا نا، رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ مفتی جمیل قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کا کلام ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ نبی جو پیدا ہوتے بھی امت کے لیے دعا کرے، دنیا سے رخصت ہوتے بھی امت کے لیے دعا کرے، اس سے آپ کا اپنی امت سے پیار نظر آتا ہے۔ جبریل امین گویا ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک التجا ہے میری طرف سے، اگر قبول ہو جائے۔ فرمایا جبرائیل بتا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے یہ اجازت لے دیں کہ جب روز محشر آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی، ان کے قدمین ڈگمگا رہے ہوں گے، تو مجھے اجازت ہو کہ میں ان کے قدموں تلے اپنے پر بچھا سکوں اور آپ کی امت با خیر و عافیت پل صراط سے گزر جائے، پل صراط سے گزر جائے۔ جبرائیل جانتے تھے کہ مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو آپ کی امت کی خیر مانگو، آپ کی امت کی خیر مانگو۔ حاضرین محترم، یہ پیغام ہے اس حدیث پاک سے، اس حدیث پاک سے جس حدیث پاک میں یہ سارا معاملہ بیان کیا گیا کہ اگر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانا ہے، آپ کی الفت پانا ہے، آپ کی طرف سے نگاہ التفات و محبت پانا ہے، تو پھر آپ کی امت کا خیال کرو، آپ کی امت کے لیے آسانیاں دو، آسانیاں بانٹو، ان کے دکھ میں، درد میں، تکلیف میں، رنج و الم میں ان کے ساتھ شریک ہو، اور ان چیزوں کو بانٹ کے ان کے بوجھ کو کم کرنے کا سامان ہو۔ یہ کر لو گے اپنے آقا کو اپنے پہ راضی پالو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سیاد، سیدی مصبیر، گواوے گواوے، رسول کے اشارہ مصبار۔ جی تو میں اس کر رہا تھا، اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے تو نبی کی امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ اور یہ بات میں بارہا آپ سے عرض کیا کرتا ہوں، اگر ہم کسی کے لیے آسانی نہیں دے سکتے تو کم از کم کسی کے لیے تکلیف دینا بنے، کسی کو دکھ دینے والے نہ بنے، کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہ بنے، کسی کا نقصان کرنے والے نہ بنے، کسی کا نقصان کرنے والے نہ بنے، کوئی ہمارے شر سے ہی بچا رہے تو یہ بھی اللہ کے نبی کی امت کا بھلا ہوگا، یہ بھی اللہ کے نبی کی امت کا بھلا ہوگا۔ تو حضور کی امت کے لیے بھلائی کرنے والے بن جاؤ، یہی دین ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا دین کیا ہے؟ ارشاد فرمایا دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے
رسول کی امت کے آئمہ کے لیے اور آقا علیہ السلام کی عام امت کے لیے، سب کے لیے خیر خواہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی تم سے راضی، اللہ راضی۔ پھر دیکھیے ایک فطری سا نظام ہے، فطری سا نظام۔ اگر مہمان کو دعوت دی جاتی ہے تو طریقہ کیا اختیار کیا جاتا ہے؟ آج کے جدید دور میں کہہ لیں ٹیلی فون پہ دعوت دے دی، واٹس ایپ پہ دعوت دے دی، کوئی شادی کارڈ ہے، کوئی محفل ہے اس کا کارڈ ہے، کوئی دعوت نامہ ہے، وہ بنایا بائی ڈاک بھیج دیا، بائی ڈاک بھیج دیا۔ کوئی بڑا قریب کا ہے تو اپنا کوئی خاص نمائندہ بھیج کے اس کو دے دی، ایسا ہی ہے نا۔ پہلی بات تو آ گئی کہ نمائندہ بھیج دیا، فون کر لیا، واٹس ایپ کر لیا، دعوتی کارڈ بھیج دیا، کیا ہے جی؟ مہمان کو دعوت دے رہے ہیں۔ مہمان کوئی زیادہ عظمت والا ہو، اس سے الفت محبت زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ موقع و محل آتا ہے گاڑی بھیج دی، گاڑی بھیج دی کہ جائیں اس گاڑی پہ اسے لے جائیں۔ اور اگر مہمان کوئی اخص الخاص ہو تو پھر کیا ہے؟ اپنے خاص نمائندے کو بھیجا جاتا ہے، اپنے خاص نمائندوں کو بھیجا جاتا ہے، گاڑی بھی بھیجی جاتی ہے اور سمجھا کے بھیجا جاتا ہے۔ ادب و آداب کا خیال رکھنا، ادب و آداب کا خیال رکھنا۔ اور رب قدوس نے اپنے اخص الخاص مہمان رسول کونین کو بلایا تھا، رسول کونین کو بلایا تھا، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ رب قدوس نے فقط دعوت نہیں بھیجی، سواری نہیں بھیجی، اپنی بارگاہ سے خاص نمائندے کو بھیجا، ساتھ وہ سواری جو شاید جب سے رب قدوس نے اسے تخلیق کیا تھا، کائنات کو بنایا تھا، جنت میں وہ انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ وقت آئے رب قدوس اپنے حبیب لبیب کو اپنے پاس بلائے تو میں اس کے لیے سفاری بنوں، اس کی بارگاہ میں پیش کی جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے سید الملائکہ جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جنت سے رف رف سواری لے جاؤ۔ سواری کیسی سبق رفتار، جہاں تک اس کی نگاہ جائے اس کا ایک قدم وہاں پڑے، اس کا ایک قدم پڑے۔ براق، برق بجلی کو کہتے ہیں، بڑی تیزی سے چلتی ہے اور وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز۔ برق بجلی ہے، براق اس سے مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی جس قدر کوئی چیز تیز ہو سکتی ہے براق اس قدر تیز۔ وہ سواری بھیجی، وہ سواری بھیجی، ادب و آداب سکھائے، ادب و آداب سکھائے، ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ جبرائیل امین جنت سے رف رف کو لیتے ہیں، لگام تھامے آقا علیہ السلام کی حجرہ اقدس پہ پہنچتے ہیں۔ دیکھا رسول کونین سب سے تو آرام فرما ہے، مولا کیا کروں؟ فرمایا اے جبریل تیرے کافوری ہونٹ آج کے لیے تو بنائے تھے، آگے بڑھ میرے محبوب کے تلووں کو چوم لے، میرے محبوب کے تلووں کو چوم لے۔ جبرائیل نے محبوب علیہ السلام کے پاک تلووں کو چوما،
کافور کی ٹھنڈک سے آقا بیدار ہوئے. جبرائیل کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے، آپ کو لینے آیا ہوں. ٹھیک ہو گیا، بیدار ہوئے، وضو فرمایا، براق پہ سوار ہوئے، براق پہ سوار ہوئے، لگام جبرائیل کے ہاتھوں میں. جبرائیل غلام چل رہے ہیں براق پہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر 7 آسمانوں کا سفر ہو گیا. آگے چلے تو جنت سے ایک تخت رف وہ پیش کر دیا گیا. جبرائیل تو پیچھے رہ گئے، آقا اس تخت پر، اس رف پر جلوہ افروز ہوئے. عالم لامکان پر وہ لے گیا. آگے کیا ہے؟ ایک بقعہ نور ہے، ایک بقعہ نور ہے. آقا نے فرمایا میں وہاں پہنچا کہ ہر طرف نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا. یہ آخری منزل. اور پھر اس موقع پر جب کہ مجھے کچھ اجنبیت سی مانوس ہوئی، عجز محسوس ہوئی، ایک ندا آئی، قف یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ٹھہر جائیے، ان ربک یصلی، اے محبوب حرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی کے 7 آسمان، سدرا سے مقام اعلی آپ آ رہے ہیں. اب آپ کا رب آپ کے استقبال کے لیے قریب ہوتا ہے. اور قرآن نے اسے بیان کیا، ثم دنا، پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، فتکلم، پھر رب قدوس اپنی شان کے لائے قریب ہوا. کتنے قریب ہوئے؟ فکان قاب قوسین، اتنے قریب جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ، جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ. سوچنے والا کہہ سکتا ہے فاصلہ تو پھر بھی تھا. رب قدوس نے فرمایا او ادنا، 2 کمانے ہی نہیں بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. کتنا فاصلہ کہ فاصلے سارے مٹ گئے، فاصلے سارے مٹ گئے. فرق رہا تو عبد اور معبود کا، خالق و مخلوق کا، مالک و مملوک کا. اور یہ وہ مقام ہے جہاں رب قدوس نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر اس رب قدوس نے اپنے عبد مقرب محمد کی طرف وحی فرمائی، جو وحی فرمائی، جو وحی فرمائی. اور اس وحی کے فرمانے کے اثرات کا حصہ ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. اللہ رب العزت کی صفات کے رنگ میں کامل رنگ چکے تھے، رب قدوس کی ذات اقدس کے رنگ میں مکمل رنگ چکے تھے. اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم مولا کو دیکھنا چاہیں کہ وہ کیسا ہے تو کیا کریں؟ فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. اے میرے صاحب سن لو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. وما علینا